اگر ہم اس پوری صورتحال کو اور گہرائی سے دیکھیں تو یہ صرف ایک علاقائی تنازع نہیں بلکہ طاقت کے اظہار مطلب پاور پروجیکشن کا ایک ٹیسٹ کیس بھی بن چکا ہے۔ اسرائیل اپنی فوجی برتری اور انٹیلیجنس کی بالادستی کو ثابت کرنا چاہتا ہے، بلکہ ایران صرف یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ پابندیوں کا شکار ملک نہیں بلکہ ایک مضبوط علاقائی طاقت ریجنل پاور ریزیلینٹ ہے جو دباؤ میں نہیں ٹوٹے گی۔ دونوں طرف ایک نفسیاتی جنگ بھی جاری ہے جہاں ہر حملہ صرف نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ پیغام دینے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا چیلنج اب صرف ایران نہیں بلکہ کئی محاذوں کی تھکن ملٹی فرنٹ فیٹیگ ہے جو غزہ، لبنان، شام اور اب ایران اتنے سارے محاذوں پر ایک ساتھ مصروف رہا کسی بھی فوج کے لیے تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ اگر یہ تنازع لمبا چلتا ہے تو اسرائیل کو اپنی معیشت اور اندرونی سیاست عوامی دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اسرائیل کی کامیابی بڑی حد تک رفتار اور درستگی، سپیڈ اور پریسیجن پر منحصر ہے، لیکن طویل جنگ میں یہ برتری آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ ایران کی حکمت عملی روایتی طور پر صبر اور برداشت پر مبنی رہی ہے۔ وہ براہ راست تصادم سے بچ کر وقت کو اپنے بڑے حق میں استعمال کرتا ہے۔ ایران جانتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں طویل جنگوں میں سیاسی اور معاشی دباؤ محسوس کرتے رہے ہیں، اسی لیے ایران کی حکمت عملی یہ لگتی ہے کہ وہ تنازع کو طول دے رہے ہیں، پراکسیز کے ذریعے دباؤ بڑھانے اور آخرکار مخالف مذاکرات کی آمیز پر آنے پر مجبور کر دیں۔ یہ ایک طرح کا اسٹریٹجک اسٹیمنا گیم ہے جہاں جیت اس کی ہوتی ہے جو زیادہ دیر تک کھڑا رہ سکے۔ امریکہ کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیک وقت دو چیزوں میں توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے: اعتماد، کریڈیبلٹی، اور احتیاط، کوشن۔ اگر وہ اسرائیل کی مکمل حمایت نہیں کرتا تو اس کی عالمی ساکھ کمزور ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ براہ راست جنگ میں شامل ہو جاتا ہے تو ایک اور مشرق وسطیٰ کی جنگ اور اس کی معیشت اور اندرونی سیاست کو ہلا سکتی ہے۔ یہ مخمصہ امریکہ کو ایک کنٹرول شمولیت کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن مگر تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے تنازعات اکثر قابو سے باہر جاتے ہیں۔ اس تنازع کی ایک اور پوشیدہ صورتحال یہ ہے انفارمیشن وار، یعنی اطلاعاتی جنگ۔ سوشل میڈیا اور نیوز آؤٹ لیٹس اور ریاستی پروپیگنڈا کے ذریعے ہر فریق اپنا بیانیہ آگے بڑھا رہا ہے۔ عوامی رائے کو شکل دینا اب انتہائی اہم ہو چکا ہے، اتنا ہی جتنا میدان جنگ میں جیتنا۔ جو ملک اپنی کہانی دنیا کو بہتر انداز میں سنا لیتا ہے وہ سفارتی اور اخلاقی حمایت زیادہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جنگ صرف میزائلوں کی نہیں بلکہ میڈیا بیانیوں کی بھی جنگ بن چکی ہے۔ پاکستان کے لیے ایک بڑا نایاب اسٹریٹجک موقع ہے، لیکن اس کے اندر بہت پیچیدگی بھی ہے۔ پاکستان تاریخی طور پر ایران کے ساتھ مذہبی اور جغرافیائی تعلق رکھتا ہے، جبکہ امریکہ کے ساتھ فوجی اور معاشی روابط بھی رکھتا ہے۔ اس وقت غیر جانبدار رہنا ایک دانشمندانہ قدم ہے، لیکن طویل مدت میں پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی کو کس سمت میں لے جانا چاہتا ہے۔ اگر پاکستان کامیابی سے ثالثی کرتا ہے تو وہ صرف علاقائی ہی نہیں بلکہ ایک عالمی سفارتی کھلاڑی بن چکا ہے، لیکن اگر صورتحال بگڑتی ہے تو پاکستان کو اپنی سرحدوں، اندرونی سلامتی اور استحکام کے حوالے سے سنگین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ معاشی پہلو کو مزید تفصیل سے دیکھیں تو مسئلہ صرف تیل کی قیمتوں تک محدود نہیں، عالمی سپلائی چین پہلے ہی کمزور ہے اور مشرق وسطیٰ غیر مستحکم ہوتا ہے۔ شپنگ روٹس، انشورنس لاگت اور تجارتی بہاؤ سب متاثر ہوں گے۔ پاکستان جیسے ممالک کے لیے اس کا مطلب ہے مہنگا ایندھن، مہنگی درآمدات، کرنسی پر دباؤ اور عوامی سطح پر معاشی بے چینی، یعنی جنگ کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے مگر اس کا بوجھ عام آدمی اٹھاتا ہے۔ ایک اور اہم پہلو نیوکلیر ڈیٹرنس کا ہے۔ ایران باضابطہ طور پر جوہری ہتھیار رکھنے والا ملک نہیں، لیکن اس کا پروگرام انتہائی ترقی یافتہ ہے کہ وہ ایک تھریش ہولڈ اسٹیٹ بن چکا ہے۔ اسرائیل کو پہلے ہی جوہری صلاحیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ اگر تنازع انتہائی سطح تک بڑھتا ہے تو دنیا ایک ایسے موڑ پر آ سکتی ہے جہاں جوہری اشارہ بازی یا حتیٰ کہ محدود استعمال کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ وہ سرخ لکیر ہے جہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ آخری بصیرت یہ ہے کہ دنیا اب ایک یک قطبی نظام، صرف امریکہ کی بالادستی سے نکل کر ایک کثیر قطبی مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس تنازع میں براہ راست کا بالواسطہ چین، روس اور خلیجی ریاستیں سب اپنے اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہے۔ کوئی بھی کھل کر میدان جنگ میں نہیں آ رہا، نہ ہی مکمل حمایت دے رہا ہے، لیکن ہر کوئی خاموشی سے اپنے پوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مستقبل میں تنازعات اور بھی پیچیدہ ہوں گے، جہاں واضح طور پہ مقابلہ اچھا یا برا نہیں ہوگا بلکہ مفادات بمقابلہ مفادات کا کھیل ہوگا۔ اسی لیے جو آج ایران، اسرائیل، امریکہ تنازع چل رہا ہے وہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ عالمی تبدیلی کا اشارہ ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ آنے والے سالوں میں دنیا کا طاقت کا ڈھانچہ کیسا ہو سکتا ہے اور چھوٹے ممالک کس طرح بڑے کھلاڑیوں کے درمیان اپنی جگہ بنانے میں کوشش کریں گے۔ پاکستان کے لیے ایک امتحان بھی ہے اور ایک موقع بھی۔ اس کا نتیجہ سے میدان جنگ سے نہیں بلکہ سفارتکاری، معیشت اور حکمت عملی سے طے ہوگا۔ اس پوری تصویر کو مزید گہرائی سے دیکھیں تو ایک اور صورتحال سامنے آتی ہے۔ یہ تنازع دراصل بازاریت، ڈیٹرنس کی ساکھ کا امتحان ہے۔ برسوں سے ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کو براہ راست نشانہ بنانے سے گریز کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں کے درمیان ایک لکیر تھی جسے عبور کرنا مکمل
جنگ کی دعوت دے رہا ہے۔ اب جب وہ لکیر عبور ہو چکی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا بازداریت کا نظام ناکام ہو گیا ہے؟ اگر ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں دیگر ریاستیں بھی زیادہ جارحانہ انداز سے اختیار کر سکی ہیں، کیونکہ انہیں لگے گا کہ نتائج قابل برداشت ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم عنصر ٹائم ہاریزن کو اسرائیل مختصر مدت میں فیصلہ کن نتائج چاہتا ہے، فوری حملے، فوری کمزوری، جبکہ ایران طویل مدتی کھیل رہا ہے۔ سست تھکن، مسلسل دباؤ، یہی عدم مطابقت تنازع کو طول دیتی ہے۔ اسرائیل جتنا جلدی نتیجہ چاہے گا اتنا ہی وہ شدت بڑھائے گا، ایران جتنا تاخیر کرے گا اتنا ہی وہ مخالفت کو دھکائے گا، یعنی دونوں حکمت عملیاں ایک دوسرے کو ایندھن فراہم کر رہی ہیں۔ علاقائی صورتحال بھی تیزی سے بدل رہی ہے۔ خلیجی ممالک جیسے سعودی عرب اور UAE بظاہر امن و استحکام کی بات کر رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنی دفاعی تیاری بڑھا رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ تنازع ان کی سرزمین تک نہ پہنچ جائے۔ اگر ایران یا اس کے اتحادی خلیجی تیل کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بناتے ہیں تو پھر صورتحال صرف جنگ نہیں بلکہ ایک عالمی معاشی جھٹکا بن جائے گی۔ اگر ہم اس پوری صورتحال کو اور گہرائی سے دیکھیں تو یہ صرف ایک علاقائی تنازع نہیں بلکہ طاقت کے اظہار مطلب پاور پروجیکشن کا ایک ٹیسٹ کیس بھی بن چکا ہے۔ اسرائیل اپنی فوجی برتری اور انٹیلیجنس کی بالادستی کو ثابت کرنا چاہتا ہے، بلکہ ایران صرف یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ پابندیوں کا شکار ملک نہیں بلکہ ایک مضبوط علاقائی طاقت ریجنل پاور ریزیلینٹ ہے جو دباؤ میں نہیں ٹوٹے گی۔ دونوں طرف ایک نفسیاتی جنگ بھی جاری ہے جہاں ہر حملہ صرف نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ پیغام دینے کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا چیلنج اب صرف ایران نہیں بلکہ کئی محاذوں کی تھکن، ملٹی فرنٹ فیٹیگ ہے، جو غزہ، لبنان، شام اور اب ایران، اتنے سارے محاذوں پر ایک ساتھ مصروف رہا کسی بھی فوج کے لیے تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ اگر یہ تنازع لمبا چلتا ہے تو اسرائیل کو اپنی معیشت اور اندرونی سیاست، عوامی دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اسرائیل کی کامیابی بڑی حد تک رفتار اور درستگی، اسپیڈ اور پریسیجن پر منحصر، لیکن طویل جنگ میں یہ برتری آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ ایران کی حکمت عملی روایتی طور پر صبر اور برداشت پر مبنی رہی ہے۔ وہ براہ راست تصادم سے بچ کر وقت کو اپنے بڑے حق میں استعمال کرتا ہے۔ ایران جانتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں طویل جنگوں میں سیاسی اور معاشی دباؤ محسوس کرتے رہے ہیں، اسی لیے ایران کی حکمت عملی یہ لگتی ہے کہ وہ تنازع کو طول دے رہے ہیں، پراکسیز کے ذریعے دباؤ بڑھانے اور آخرکار مخالف کو مذاکرات کی آمیز پر آنے پر مجبور کر دے۔ یہ ایک طرح کا اسٹریٹجک سٹیمنا گیم ہے جہاں جیت اس کی ہوتی ہے جو زیادہ دیر تک کھڑا رہ سکے۔ علاقائی صورتحال بھی تیزی سے بدل رہی ہے۔ خلیجی ممالک جیسے سعودی عرب اور UAE بظاہر امن اور استحکام کی بات کر رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنے دفاعی تیاری بھی بڑھا رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا خوف یہ ہے تنازع ان کے سرزمین تک نہیں پہنچ سکا۔ اگر ایران اس کے اتحادی خلیجی تیل کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بناتے ہیں تو پھر صورتحال صرف جنگ ہی نہیں بلکہ ایک عالمی معاشی جھٹکا بن جائے گا۔ ترکی کا کردار بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ترکی تاریخی طور پر اپنی آزاد خارجہ پالیسی چلاتا ہے اور مشرق وسطیٰ میں اثر و رسوخ چاہتا ہے۔ اگر تنازع طویل ہوتا ہے تو ترکی ثالثی کوشش کرے گا یا اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو مضبوط کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خطے میں صرف ایک نہیں بلکہ متعدد طاقتی پاور سینٹرز فعال ہو جائیں گی۔ ایک اور پوشیدہ پہلو ہے سائبر جنگ۔ آج کے دور میں جنگ صرف میزائلوں سے نہیں لڑی جاتی، بجلی کے نظام، بینکنگ سسٹم، مواصلاتی نیٹ ورک سب کمزور ہو سکتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل دونوں کے پاس سائبر صلاحیتیں موجود ہیں۔ اگر یہ محاذ مکمل طور پر فعال ہو جاتا ہے تو بغیر اس کے بھی میزائل پوری معیشت عارضی طور پر مفلوج ہو سکتی ہے۔ یہ خاموش محاذ ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ اندرونی سیاست بھی تنازع کا شکل دے رہی ہے۔ اسرائیل کے اندر قیادت پر دباؤ کو وہ سخت رد عمل دے ورنہ سیاسی رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران میں بھی قیادت اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے مزاحمتی بیانیہ مضبوط رکھ رہی ہے۔ امریکہ میں انتخابات اور عوامی رائے ہمیشہ خارجہ پالیسی کو متاثر کرتے ہیں، یعنی میدان جنگ میں فیصلے اکثر اندرونی سیاست سے متاثر ہوتے ہیں، صرف فوجی منطق سے نہیں۔ پاکستان کے نقطہ نظر سے ایک اور اہم پہلو ہے چین کا تعلق۔ پاکستان کا سب سے بڑا مضبوط اسٹریٹجک شراکت چین ہے اور چین کے مفاد ہے کہ خطہ مستحکم رہے، کیونکہ اس کا تجارتی راستہ اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے تو وہ بالواسطہ طور پر چین کے وسیع و تری علاقائی ویژن کی کمی حمایت کر رہا ہو۔ یہ ایک تحت در سفارت کاری ہے جہاں ایک قدم کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اس تنازع کا نفسیاتی اثر بھی کم نہیں۔ مشرق وسطیٰ کے لوگ پہلے ہی دہائیوں سے تنازع کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن اب غیر یقینی اور خوف کی سطح بڑھ رہی ہے۔ مارکیٹس بے چین ہے، سرمایہ کار محتاط ہے اور عالمی عوام ایک اور طویل جنگ کے خوف میں مبتلا ہے۔ یہ اجتماعی بے چینی بھی ایک ایسا عنصر ہے جو حکومتوں کو فیصلے لینے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ہم مستقبل کے ممکنہ منظرناموں کی بات کریں، 3 راستے نظر آتے ہیں۔ پہلا، کنٹرول کشیدگی میں کمی، کنٹرول ڈی ایسکیلیشن، جہاں بیک چینل سفارت کاری کے ذریعے تناؤ کم ہوتا ہے۔
दूसरा तवील प्रॉक्सी जंग, प्रोलॉन्ग प्रॉक्सी वॉर, जहां बरह रास्त तसादम कम हो लेकिन इलाकाई अदम इस्तेहकाम रहे। तीसरा और सबसे खतरनाक मुकम्मल पैमाने पर इजाफा फुल एस्केलेशन है, जहां मुत्तहिद ममालिक बरह रास्त शामिल हो जाए। फिलहाल जो इशारे मिल रहे हैं वो दूसरी मंजरनामे यानी तवील बेवास्ता जंग की तरफ इशारा दे रहे हैं। आखिर और सबसे गहरी बसीरत ये है कि ये एक ट्रांजिशन फेज का हिस्सा है। पुराना आलमी निज़ाम जहां एक सुपर पावर गालिब थी, अब आहिस्ता आहिस्ता टूट रहे हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, नई ताकत के मसावात कायम हो रहे हैं। ऐसे दौर में तनाज़ात सिर्फ एक ज़मीन के लिए नहीं बल्कि असर और रसूख का मुस्तकबिल के कंट्रोल के लिए भी होते हैं। इसलिए जो कुछ आज हो रहा है वो सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बल्कि एक तारीखी तब्दीली का हिस्सा है। आज के फैसले कल की दुनिया का नक्शा तय करेंगे और इस पूरी शतरंज की बसात पर पाकिस्तान जैसे ममालिक छोटे ज़रूर हैं, लेकिन अगर दुरुस्त चाले चलें तो वो भी खेल के नतीजे पर असरअंदाज हो सकते हैं। अगर इस तफसीली तजर्बे को मजीद आगे बढ़ाया जाए तो एक और अहम जहत सामने आती है, जंग के पायदारी बमुकाबला जंग का तासुर, मतलब वॉर सस्टेनेबिलिटी एंड वॉर परसेप्शन। हर मुल्क सिर्फ ये नहीं देख रहा है कि वो मैदान जंग में कितना मजबूत है, बल्कि ये भी कि वो कितनी देर तक अपनी अवाम, मईशत और अदारों को मुस्तहकम रख सकता है। इसराइल के लिए चैलेंज ये है कि इसका सोसाइटी जानी नुकसान और आदम और इस्तेकाम के लिए बहुत हसास है, जबकि ईरान का निज़ाम ज़्यादा मरकजी नौयत का है जहाँ रियासती बयानियों को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी दोनों तरफ ताकत की नौयत मुख्तलिफ है, एक तकनीकी और अस्करी, दूसरी साख्ती और नफ्सियात। इस तनाज़े में एक और बारीक लेकिन ताकतवर अंसर है कि इक़्तिसादी सीढ़ी पर कंट्रोल, एस्केलेशन लैडर कंट्रोल। हर हमले के बाद दोनों फरीक ये तय कर रहे होते हैं कि अगला कदम कितना जारहाना हो। अगर कोई फरीक अचानक एक गैर मुतवक्का बड़े पैमाने का हमला कर दे तो पूरी सीढ़ी गिर सकती है और मुकम्मल जंग शुरू हो सकती है। अभी भी जो पैटर्न नजर आ रहा है वो ये है कि कशीदगी कंट्रोल में है, लेकिन ये कंट्रोल नाजुक है और किसी भी वक्त फिसल सकता है। एक और अहम चीज स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। हर मिसाइल लॉन्च, हर फिजाई हमला, हर बयान, ये सिर्फ कार्रवाइयां नहीं बल्कि एक इशारे हैं। इसराइल ये इशारा दे रहा है कि वो ईरान के अंदर तक हमला कर सकता है, ईरान ये इशारा दे रहा है कि वो पूरे खिते को बढ़ा सकता है। अमेरिका का इशारा ये है कि वो पीछे नहीं हटेगा लेकिन मुकम्मल जंग भी नहीं करेगा। ये इशारे एक दूसरे को रोकने के साथ साथ भड़काते भी हैं, इसी वजह से सूरत हाल मुसलसल किनारे पर रहती है। अगर हम फौजी टेक्नोलॉजी के नुक्ते नज़र से देखें तो ये तनाज़र जदीद जंग का एक बरह रास्त मुजाहरा, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बन चुका है। ड्रोन्स, दुरुस्त निशाना लगाने वाले मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक जंग सब फाल तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। रवायती बड़े पैमाने की ज़मीनी जंग को अभी तक टाला गया है, जो ये जाहिर करता है कि जदीद रियासतें अब कम लागत वाली जंग, एफिशिएंट वॉरफेयर कॉस्ट को तरजीह देती है। लेकिन अगर ज़मीनी जंग शुरू होती है तो फिर जानी नुकसान और तबाही कई गुना तक बढ़ सकती है। इस पूरे मंजरनामे में एक और नजरअंदाज किया जाने वाला पहलू है तवानाई की जोग्राफियाई सियासत की तश्कील नो, जियोपॉलिटिक्स का रीशेपिंग एनर्जी। यूरोप पहले ही रूस के साथ तवानाई के तनाज़े का सामना कर चुका है और अब अगर मशरिक वस्ता गैर मुस्तहकम होता है तो मुतबादिल तवानाई रास्तों पर सप्लाईज दौड़ तेज हो जाएगी। चीन, भारत और यूरोप सब अपनी तवानाई की सलामती को मतनूब बनाने की कोशिश करेंगे। ये तवील मुद्दत में मशरिक वस्ता की स्ट्रेटेजिक अहमियत को कम नहीं करेगा बल्कि उसे मुतनाज़ बना देगा। पाकिस्तान के लिए खासतौर पर एक और एहसास पहलू है अंदरूनी सलात का खतरा, इंटरनल स्पिल ओवर रिस्क। अगर ईरान के साथ तनाज़ुर बढ़ता है तो सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी खदशात बढ़ सकते हैं। फिरका वाराना कशीदगी को भी बैरूनी अनासर इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान के लिए सिर्फ जारहाना पॉलिसी को संभालना ही नहीं बल्कि अंदरूनी इस्तेहकाम को भी मजबूत रखना भी इतना ही जरूरी है। ये एक दोहरा दबाव है जो पॉलिसी साजी को मज़ीद पेचीदा बना देता है। आलमी मालियाती निज़ाम में भी इस तनाज़े को करीब से देख रही है। अगर गैर यकीनी बढ़ती है तो सरमायाकार महफूज असासों की तरफ जाते हैं जैसे सोना और डॉलर, जिससे तरक्की पजीर मईशतों पर दबाव मजीद आता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इसका मतलब होता है करेंसी के कदर में कमी आना, कर्जों में अदायगी का दबाव, IMF पर इंसार में इजाफा। ये सब चीजें बिलवास्ता तौर पर इस जंग का हिस्सा बन जाती है, चाहे मुल्क मैदान जंग से दूर ही क्यों ना हो। एक और गहरी फिक्री बसीरत ये है कि ये तनाज़ा कवायद पर मबनी निज़ाम बामुकाबला ताकत मबनी है, पावर बेस्ड ऑर्डर, रूल बेस्ड वर्सेस। क्या बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इदारे तनाज़ात को कंट्रोल कर सकते हैं या आखिर में मुल्क में फैसला सिर्फ फौजी और माशी ताकत ही करती है? जो कुछ हो रहा है इसका सवाल का अमली जवाब दे रहा है और फिलहाल लगता है कि ताकत के तवाज़ुन ज्यादा गालिब। अगर हम इस मुस्तकबिल के तनाजुर में देखें तो ये तनाज़ा नई हिकमत अमलियों को जन्म देगा, पेशनगोइयाँ, पेशगी हमलों, प्रॉक्सी जंग का फैलाव हो जाएगा, साइबर और AI पर मबनी जंग में इजाफा, यानी आने वाली जंगें मजीद पेचीदा, कम काबिल पेश गोई और कसीर जहती होगी। आखिर में इस पूरी सूरत हाल में का सबसे भारी पहलू ये है कि इसमें यकीनी सर्टेनिटी का फुकदान है, कोई वाज़ेह टाइम लाइन नहीं। इसीलिए पॉलिसी साज, तज्जियाकार और आम लोग सब एक गैर यकीनी माहौल में फैसले ले रहे हैं। ये तनाज़ा एक आईना है जो हमें दिखाता है कि दुनिया किस समझ जा रही है, ज्यादा मुनकसम, ज्यादा मुसावकती और ज्यादा गैर मुतवक्के। और इसी गैर यकीनी में सबसे बड़ा खतरा भी छुपा है
اور سب سے بڑا موقع بھی.